سمپتھی کو تو سب کو پتہ ہے کہ ہمدردی کا اظہار کرنا. آپ نے کوئی مجھے اپنی اسٹوری سنائی, میں کہوں بہت افسوس ہوا کہ مجھے ہوا دیٹ از کالڈ سمپتھی. ایمپیتھی کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ پہ رکھتے ہو. میڈم نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ان کے شوز میں اپنے آپ کو دیکھوں, اس کے شوز پہننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بندے کی جگہ پہ رکھنا, ان کی سچویشن پہ رکھنا. اچھا یہ بندی جو مجھے بتا رہی ہے اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو, پھر آپ سوچیں اور پھر کہیں کہ یہ تو بڑی باہمت, تو بڑی ماشاءاللہ بریو ہے. تو ان حالات میں بھی اتنی مطلب کانفیڈنس, اگر میرے ساتھ خدا نخواست ایسے ہو تو میں تو رو رہی ہوتی, میرے تو سانس خطا ہو جاتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمپیتھی. تو آپ کلاس روم کے اندر بچے جب آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ وہ بیٹا بڑا دکھ ہوا, چلے کام کریں, اچھا بیٹا بڑا افسوس ہوا, لیکن چلے اپنے کام کر کے نا پھر آگے بڑھتے, ٹھیک ہے, ہاں مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, خدا کو پتہ. یہی سمپتھی, just showing as if you are unhappy. No, ان کو غور سے سن کر پھر اپنے اوپر وہ سچویشن لاگو کر کے آگے سے پھر سوچنا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, میں ان کی جگہ ہوتا تو میری کیفیت کیا ہوتی. جب اس طریقے سے آپ لوگوں کو سنتے ہیں, اس کو ہیومن انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ کسی کو سننا, لسن کرنا, پھر سوچنا, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ ڈالنا, اور پھر ریفلیکٹ کرنا کہ اچھا یہ جو رسپانس ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. A teacher must be emotionally intelligent also. تو لوگوں کو سنے بغیر نہیں. اسٹیفن آرکوائے صاحب کی ایک کتاب ہے, کبھی پڑھ لیا کرے, اگر نہ پڑھی تو کم از کم بلٹ 7 ہیبٹس ہیں, وہ لازماً پڑھ لیں. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اسٹیفن آرکوائے. وہ کہتے ہیں فرسٹ انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹوڈ. پہلے لوگوں کو سمجھیں, لوگ پھر آپ کو سمجھیں گے. لوگوں کو آپ نہیں سمجھیں گے, لوگ کبھی آپ کو نہیں سمجھیں گے. ہر وہ انسان جو کہتا ہے پہلے میں بتاؤں پھر آپ مجھے بتائیں, وہ کبھی بھی لوگوں کو نہیں سنتے. آپ لوگوں کو موقع دیں کہ چلے پہلے آپ بتا دیں. جو اپنی بات بتا دیتا ہے پھر جب آپ بتائیں گے آپ کو سنے گا. فرسٹ انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹینڈ. یہی ایمپیتھی بھی ہے اور یہی ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہے, لوگوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کو سننا. It is not clear? Now, emotional intelligence. اس پہ بات ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس سے یہ ہے کہ کسی بندے کے فیلنگز اور احساسات کو سمجھنا, اور اس کو ہیومنسٹک انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں, دوسروں کو سمجھنا. لیکن ریممبر ون تھنگ, دوسروں کو سمجھنے کے لیے اپنے ذات سے نکلنا ہوتا ہے. ہر وہ بندہ دوسروں کو سمجھ سکتا ہے جو اپنے ذات سے نکلے. جو بندہ اپنی ذات سے نہیں نکل سکتا وہ کبھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں سکتا. Are you getting my point? مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ انداز نہیں پسند, مجھے یہ باتیں نہیں پسند, مجھے یہ ماحول نہیں پسند, مجھے یہ طریقہ نہیں پسند, میں سے نہیں نکلوں. نو, جو بھی ہیں حالات, جو بھی حالات ہیں اس کے حساب سے اس کو سمجھنا اور پھر اکارڈنگلی رسپانڈ دینا. دیٹ از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس. تو جو بندہ اپنی ذات سے نکلے گا وہ کامیاب بھی ہوگا, جو اپنی ذات سے نہیں نکلے گا کبھی بھی وہ کامیاب ہو نہیں سکتا. ہمیشہ ڈپریشن, ہمیشہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ریممبر ون تھنگ, ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا, superiority complex, there is nothing as far this world is concerned. superiority complex اصل میں ہوتی ہے inferiority complex. superiority complex جو ہے اصل میں inferiority complex ہے. کیوں؟ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں, دوسرے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. تو یہ پھر میں کہتا ہوں کہ میں کچھ ہوں, یہ نہیں سمجھ رہے, میں کچھ ہوں نہیں. تو یہ اس کا مطلب کہ آپ انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں. واٹ از ون. تو کبھی بھی کمپلیکس کا شکار نہ ہو, چاہے سپیریورٹی ہو چاہے انفیریورٹی. اللہ نے آپ کے اندر بھی بہت سی خوبیاں رکھی ہیں, وہ والی خوبیاں نہ سی, وہ والی خوبیاں نہ سی, وہ والی نہ, لیکن آپ کی اپنی ذات تو ہے نا. اپنے اندر دیکھے آپ کو اللہ نے کتنی صفات وغیرہ دی ہوئی ہے. سو لیو ود دیم. کسی نے امیتابھ بچن صاحب جب چلے گئے آڈیشن کے لیے تو ان کو کہا کہ آپ کی آواز وہ ایکٹر والی نہیں ہے, آپ کی آواز ایکٹر والی نہیں ہے. آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں. شاہ رخ خان جب پشاور یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ کی شکل ہی اداکاروں والی نہیں ہے, آج کل دنیا پہ راج کر رہے ہیں. یہ نانا پاٹیکر صاحب کا نام سنا ہے؟ نانا پاٹیکر, مائی فیوریٹ
ایکٹر. ہاں ٹھیک ہے, تو اس کو بھی اگنور کریں, ان کو کہا کہ آپ کی شکل ہے نا اداکاروں جیسی ہے نا آواز اداکاروں جیسی ہے, لیکن انہوں نے محنت کر لی, آج دنیا پہ راج کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا اتنا سا بندہ ہے آسٹریلیا والا, اس کے نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں, ہاں لیکن دنیا بھر گھوما پھرا, دنیا بھر. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا سا ہوں, یہ چیز نہیں ہے, نہیں جو ہوں اس کے اندر بہترین ہوں. وہ دنیا, میں بھی لیکچر دیتا ہوں لیکن ان کو دنیا سنتی ہے, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے اتنی دنیا نہیں سنتی, اور ان کے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دنیا ان کو سنتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہو اسی کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر لو, کبھی بھی کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنے اندر ہی کمپلیٹ ہے, لیکن یہ کانفیڈنس آپ کے اندر آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کبھی کاپی نہ کیا, ہاں امیٹیشن کیا کریں. امیٹیشن یہ کہ میڈم کی کوئی اچھی بات جو معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل ہے وہ میں ان سے اپنا لوں, وہ ان سے اپنا لوں, ان سے اپنا لوں, کچھ ان سے اپنا لوں, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. لیکن یہ کہ بالکل ان کی طرح بننے کی کوشش کروں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی طرح آواز کہاں سے میں لاؤں گا, ان کی طرح انداز کہاں سے لاؤں گا, ان کی طرح نالج کہاں سے لاؤں گا, سوال ہی پیدا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے میں اڈاپٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. سو ٹرائی ٹو امیٹیٹ دی پیپل.